السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کلاس 4 کی اردو کا پرچہ۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ کے ٹوٹل 10 MCQs ہوں گے، ہر مروزی کے 2 نمبر ہوں گے، تو کل آپ کو 20 نمبر ملیں گے۔ اسی طرح 30 نمبر کا آپ کا انشائیہ پیپر ہوگا، جس میں آپ کچھ سنائیں گے اور کچھ لکھیں گے، تو آپ کو وہ 30 نمبر ملیں گے۔ فرسٹ آف آل میرے پاس اس کے 4 ورژن موجود ہیں۔ میں آپ کو باری باری تمام ورژن کے MCQs پڑھ کے سناتا جاؤں گا اور آپ کو سوالات بھی بتاتا جاؤں گا۔ آپ نے دھیان سے سننا ہے اور اپنی کتاب کے اوپر نشان لگانے ہیں۔ جو مروزی کے جوابات ہوں گے یہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر یہ جو ڈارک سرکل بنے ہوئے ہیں، یہی ان کے کریکٹ آنسرز ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے، لفظ اندر کے متضاد کے استعمال والا درست جملہ ہے، تو اس کا آپشن ڈی ہے، احمد گھر کے باہر ہے۔ لاحقہ بند کرنے والے درست الفاظ ہیں، پابند، نظر بند۔ لفظ بوجھ کا مطلب ہے پہیلی کی اصلیت جاننا، جبکہ بوجھ کا مطلب ہے وزن۔ سڑک بند ہے، دائیں مڑنا منع ہے، ایسی ہدایات ہیں ٹریفک کے متعلق۔ فعل نہیں والا جملہ ہے، گھر مت جاؤ، جس میں کسی کام سے منع کیا جائے۔ زمانے کی جمع ہے زمانے۔ اس کے بعد پیراگراف ہوگا، اس میں سے 4 مروزیاں پوچھی ہوں گی۔ تو روزمرہ زندگی میں اہمیت حاصل ہے نظم و ضبط کو۔ عبارت کا مناسب عنوان ہے نظم و ضبط۔ نظم و ضبط سے مراد ہے اصولوں کا پابند ہونا۔ نباتات و حیوانات کا مطلب ہے پودے اور جانور۔ اس کے بعد سوال نمبر 11 ہوگا، اس میں آپ کے ایک درخواست پوچھی جائے گی، آپ نے وہ درخواست لکھنی ہے 4 کلاس نے۔ اس کے بعد نیچے سوال نمبر 12 ہوگا، اس میں آپ کے جو اساتذہ کرام ہوں گے وہ اپنے ریبرک سے ان کے پاس ایک جوابی کاپی ہوتی ہے، اس سے وہ دیکھ کر ایک پیرا پڑھیں گے۔ آپ نے جب وہ پیرا پڑھیں گے تو ان کے سوالات جو بولیں گے اس کے بعد دھیان سے سننے اور ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اس کے بعد درج ذیل عبارت کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھیں۔ آپ نے اس عبارت کو پڑھ کر سنانا ہے اپنے اساتذہ کو، جو بھی آپ کا پیپر کنڈکٹ کر رہے ہوں گے ایگزامینرز۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں ورژن نمبر 2 کی جانب۔ لفظ اندر کے متضاد ہے، احمد گھر کے باہر ہے، یہ پھر وہی آ گیا۔ لاحقہ بند کرنے سے بننے والا جملہ ہے، پابند نظر، پھر وہی MCQs رپیٹ۔ چوک کا مطلب ہے چوراہا اور چوک کا مطلب ہے غلطی۔ مریضوں کی نگہداشت سے سب سے پہلے، یہ عبارت ہے اسپتال سے۔ فعل نہیں والا جملہ ہے، گھر مت جاؤ۔ زبانے کی جمع ہے زمانے۔ انسانوں کے سانس لینے کے لیے ضروری ہے آکسیجن۔ درخت سبب بنتے ہیں زمینی کٹاؤ میں۔ پیراگراف کا مناسب عنوان ہے درختوں کے فوائد۔ زمین کے بنجر ہونے سے مراد ہے ویران زمین۔ اب اس میں درخواست آئی ہوئی ہے، اسکول کے کمرہ جماعت میں پنکھوں کی مرمت کے لیے ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس یا پرنسپل کے نام درخواست لکھیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ اس طرح کا جو عبارت ہوگی وہ پڑھ کے سنانی، جیسے میں آپ کو اس کی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آمنہ اور فسفا کی دوستی بہت گہری تھی، دونوں تیسری جماعت کی طالبہ تھی، وہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی تھی۔ اگر آمنہ بیمار ہو تو فسفا بہت رنجیدہ ہوتی، اسکول میں بھی اس کی طبیعت کے بارے میں سوچتی اور گھر آ کے بھی اس کے گھر ضرور جاتی۔ اگر مصباح کو کوئی تکلیف ہوتی تو آمنہ بھی ایسا ہی کرتی۔ آمنہ بہت امیر گھرانے سے تعلق ہے، جبکہ مصباح متوسط گھر کی تھی، لیکن دونوں کی دوستی کی وجہ سے دونوں میں کوئی فرق نظر نہ آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر لوگ انہیں بہنیں سمجھتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ورژن 3 کی جانب بڑھتے ہیں۔ لفظ اندر کے متضاد کے استعمال والا درست جملہ ہے، احمد گھر کے باہر ہے۔ سابقہ خوش سے بننے والے درست الفاظ ہیں، خوش اخلاق، خوش قسمت، خوش مزاج۔ علم کا مطلب ہے جاننا، جبکہ علم کا مطلب ہے جھنڈا۔ تمام کسٹمر حضرات ٹکٹ مشین سے ٹکٹ حاصل کریں۔ چیک جمع کروانے کے لیے کاؤنٹر نمبر 1 کا انتخاب کریں، چیک کیش کروانے کے لیے کاؤنٹر نمبر 2 کا انتخاب کریں۔ دی گئی ہدایات ہیں بینک کی۔ فعل نہیں والا جملہ ہے، دیوار پر مت لکھو، منع کیا جا رہا ہے۔ زمانہ کی جمع ہے زمانے۔ انسانوں کے سانس لینے کے لیے ضروری ہے آکسیجن، یہ پھر وہ پہلے والا پیرا رپیٹ ہو گیا۔ درخت سبب بنتے ہیں زمینی کٹاؤ میں کمی کا۔ پیراگراف کا مناسب عنوان ہے درختوں کے فوائد۔ زمین کے بنجر ہونے سے مراد ہے ویران زمین۔ اس کے بعد اس میں درخواست آئی ہوئی ہے، ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس یا پرنسپل کے نام فیس معافی کی درخواست لکھیں۔ اس کے بعد آپ نے پیرا سننا ہے، اس میں پھر آمنہ اور وہ مصباح کی دوستی بہت گہری تھی، وہ والا پیراگراف آیا ہوا جو اوپر سے دیکھ کے پڑھ کے سنانا ہے۔ چوتھے اور آخری ورژن کی جانب بڑھتے ہیں۔ لفظ توڑنا کے متضاد میں استعمال ہونے والا جملہ، علی اپنے کھلونے کو جوڑتا ہے، یعنی وہ توڑنا تھا تو اب اس کا متضاد کیا ہوا؟ جوڑنا۔ سابقہ ان سے بننے والے درست الفاظ ہیں، ان گنت، ان پڑھ۔ لفظ بوجھ کا مطلب ہے پہیلی کی اصلیت جاننا، یعنی بوجھ لینا، اور بوجھ کا مطلب ہے وزن۔ مسافر حضرات اپنے سامان کی حفاظت خود کریں۔ دیا گیا جملہ آویزاں ہوتا ہے،
مسافر حضرات اپنے سامان کی حفاظت خود کریں. یہ بس کے اڈے پہ اکثر لکھا ہوتا ہے. فعل نہیں والا جملہ ہے گھر مت جاؤ. سیاح کی جمع ہے سیاحوں. پھر وہی آ گیا نظم و ضبط والا، وہ جو پہلے پیرے کے اندر آیا ہوا تھا. اس کے بعد فیس معافی والی درخواست دوبارہ آ گئی. اب یہ جو اپنے پیرا پڑھ کے سنانا ہے یہ ہے آج ماریا کی سالگرہ ہے. اس نے اپنی دوستوں کو اپنے گھر بلایا ہے، لیکن اس کی سب سے اچھی دوست ندا آج اسکول میں اس کی بات پر ناراض ہو گئی. اب ماریا بہت پریشان تھی کہ ندا شام کو میری سالگرہ میں نہیں آئے گی. ادھر ندا اپنے گھر میں اداس بیٹھی تھی اور اس تحفے کو غور سے دیکھ رہی تھی جو اس نے ماریا کو دینے کے لیے خریدا تھا. ندا کی امی نے اس سے پوچھا بیٹا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ ندا منہ نیچے کر کے رونے لگی اور بولی ماریا سے میری لڑائی ہوئی ہے، اب میں کیسے اس کے گھر جاؤں. تو پیارے بچوں یہ تھے آپ کے 8 کلاس میتھ کے 4 ورژنس. تو اب ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ وہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جلدی آپ کو جواب دے دیا جائے گا.